السلام علیکم ناظرین، شان ٹی وی پرائم ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سید یعقوب سروش، پیش ہے آج کی تازہ خبریں۔ الیکشن نے ترمیم کے نئے ووٹرز کے لیے فارمز 6 میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی نئی تبدیلیوں کے مطابق نئے ووٹرز کو اپنا نام درج کرانے کے لیے والدین کے SIR کا اب حوالہ دینا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹروں کے رجسٹریشن کے لیے آن لائن فارمز میں یہ نئی تبدیلی لائی ہے، حالانکہ آف لائن فارمز میں اس تبدیلی کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں الیکشن کمیشن نے یہ اقدام اٹھایا ہے جب ملک بھر میں 10 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 5.58 کروڑ ووٹرز کے نام SIR کے دوران حذف کر دیے گئے ہیں۔ اب جن افراد کے نام SIR میں حذف ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل پر اب سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان بھر میں موسلادھار بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ مہاراشٹرا، ہماچل پردیش، آسام کے علاوہ میگھالیہ میں بھاری بارش کے سبب زمین کھسکنے کے واقعات پیش آئے۔ بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر اور سڑکوں کو نقصان ہوا ہے۔ وہیں جموں کشمیر کے پہلگام میں بادل پھٹنے کی سبب ہوٹلوں اور مکانات میں بارش کا پانی داخل ہو گیا ہے۔ عمان کے ساحل پر ہندوستانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی سخت الفاظوں میں ہندوستان نے مذمت کی ہے۔ ہندوستان نے اپنی سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ عمان میں بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے واقعے سے 10 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ ایک لاپتہ ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ 11 لوگ کمرشل بحری جہاز میں سوار تھے، جبکہ 10 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اور ایک لاپتہ ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کی مانگ کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے مغربی ایشیا کے بگڑتے حالات پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ ہوائی جہاز کے کرایوں میں بے تحاشا اتار چڑھاؤ کے خلاف دائر کردہ ایک درخواست پر 13 جولائی پیر کے روز سپریم کورٹ کی سنوائی متوقع ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بینچ سماجی کارکن لکشمی نارائن کی طرف سے دائر کردہ درخواست کی سنوائی کرے گی۔ درخواست گزار نے ایک خود مختار ریگولیٹری کی بھی مانگ کی ہے جو شہری ہوا بازی کے شعبے میں شفافیت اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ ایران نے کہا کہ اس کے لیے آبنہ ہرمز 1 درجن جوہری بم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز پر اپنے تسلط کو برقرار رکھنے اور ہرمز کی حفاظت کا بھی عہد لیا۔ سعودی عربیہ اور پاکستان دونوں ہی مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور حالات کے مزید ابتر ہونے کی خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب قطر نے کہا کہ حملوں کا جاری سلسلہ امن و استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ قطر نے اپنے ملک اور دیگر خلیجی ممالک پر ایران کے حالیہ حملوں کو ایک سنگین اضافہ قرار دیا۔ قطر کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے قطر میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا اور قطر میں کشیدگی پر قابو پانے کی کوششیں بھی مزید پیچیدہ ہو جائیں گی۔ امریکہ نے تہران کے قریب آبنہ ہرمز پر پھر ایک مرتبہ میزائل داغے۔ ایک ہی ہفتے میں تیسری مرتبہ امریکہ نے ایران کو اپنا نشانہ بنایا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنہ ہرمز کو بند کر دینے کے اعلان کے بعد امریکہ نے اس حملے کو انجام دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے مابین بڑھتی کشیدگی مغربی ایشیا کے حالات کو مزید ابتر بنانے کی وجہ بھی بن رہی ہے۔ امریکہ کی بمباری کے بعد ایران نے بھی اردن اور دیگر خلیجی ممالک میں موجود امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے نام پر بمباری کر دی ہے۔ ایران نے اردن، بحرین، کویت، قطر اور عمان پر حملے کیے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے حملوں کو ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ دوحہ نے ایران کے حملے کے بعد تمام بحری جہازوں کو اپنا بحری سفر بند کر دینے کی ہدایت دی ہے۔ دوحہ کا کہنا ہے کہ وزارت ٹرانسپورٹ نے عوامی تحفظ کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا ہے۔ دوحہ نے تفریحی کشتیوں، ماہی گیری جہاز کو ہدایت دی کہ جیٹ سکائز وہ فی الحال اپنا بحری سفر بند کر دیں۔ قطر پر اتوار کے اولین ساعتوں میں ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جس میں کم از کم 3 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شان ٹی وی پرائم ٹائم کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دے اجازت۔ خدا حافظ۔